سوال ہے کہ استاد محترم میں آپ سے ایک بدعت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے درمیان رائج ہے. آپ اس کے دفاع کے لیے دلیل بتا دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ یہ کہ جب ہمارے یہاں کسی بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو اس وقت جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت اس کے والدین کو نہیں کھلایا جاتا. ایسا کرنا درست ہے؟ وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. میں نے ابھی بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ یہ قربانی کا گوشت ہے یا عقیقہ ہے، یہ اس طرح کا صدقہ نہیں ہے کہ جو وہ کرنے والا ہے وہ اس کو نہیں کھا سکتا ہے. جیسے قربانی کوئی کرے تو قربانی کا گوشت تو وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے کھانا جائز ہے، اور وہ خود بھی کھائے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دے، مالدار رشتہ داروں کو بھی کھلائے، اپنے پڑوسیوں کو بھی دے اور غریبوں میں بھی تقسیم کرے. اس کے قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کر لینا چاہیے. اسی طرح سے عقیقے کا گوشت بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے بنائے جائیں اور کچا اس کو خود بھی کھایا جائے اور خود بھی استعمال کیا جائے، اور اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، پڑوسیوں میں تقسیم کیا جائے، غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جائے. اور یہ طریقہ کہ اس کے والدین کو نہیں کھانا چاہیے، اس کے لیے کھانا جو ہے صحیح نہیں ہے. اور اس کو اگر دین سمجھ کر کرتا ہے کوئی شخص، دین سمجھ کر کرتا ہے تب یہی بدعت ہے. دین سمجھ کر کرتا ہے تو بدعت ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے لیے خود آپ نے عقیقہ کیا ہے. 2 میڈھا ذبح کیا ہے. حضرت حسن اور حسین میں بھی 2 میڈھے ذبح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے خود اس کا قربانی کرنے کے بعد خود استعمال کیا ہے اور گھر کے لوگوں کو کھلایا ہے، گھر کے لوگوں نے کھایا ہے اور استعمال کیا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نظیر ہے کہ عقیقے کا گوشت جو بھی عقیقہ کر رہا ہے، بچے کے والدین کو بھی کھا سکتے ہیں، اس کے گھر کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، وہ مالدار ہوں غریب ہوں سب کو جو ہے وہ کھلایا جا سکتا ہے. اور یہ آج جو ہمارے درمیان اس طرح کی اگر کوئی اس طرح سے کوئی چیز رائج ہے اور ذہن و دماغ میں یہ چیز بات آ چکی ہے اور رچ بس گئی ہے، اور اس کو دین سمجھ کر ہم کرتے ہیں کہ والدین کو نہیں کھانا چاہیے اور نہیں کھلایا جاتا ہے، اور دین سمجھ کر ایسا کیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے. اس کی کوئی جو ہے اس کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کہ اس کی کوئی دلیل ہے. سمجھ گئے نا؟ اور کوئی دین میں نئی بات کر دینا کہ دین میں نئی بات اور دین سمجھ کر کرنا، اس کو اسی کو بدعت کہتے ہیں. اس لیے ہم کو بدعت سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر گمراہی سے اور ہر بدعت سے اور اس طرح کی چیزوں سے، غلط چیزوں سے، یہ کیا ہے سب ہم چونکہ ایسے نہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی بہت سے کلچر، ان کی بہت سی تہذیب سے، ان کی جو گھروں میں چلن ہے اس سے بہت غیر شعوری طور پر ہم لوگ بہت سی ان کی چیزوں سے متاثر ہیں، اور انہی کی چیزوں کو ہم نے کیا کیا ہے رسمن. جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ میں بہت سی شادی بیاہ میں رسمیں ہیں، وہ بدعت نہیں ہے، ہم بدعت نہیں کہہ کر منع کریں کہ وہ ہندوانہ رسمیں ہیں جو ہمارے یہاں آ گئی ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی جو یہ کہ غیر مسلموں کے یہاں بھی اس طرح کی چیز ہوگی، تو اس لیے کہ ارے بھائی وہ ذبح کیا گیا ہے تو اس کے گھر والے کیسے کھائیں گے، اس کے والدین کو کیسے کھلایا جائے. تو چونکہ ہندوؤں کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لاؤ چلو ہمارے یہاں بھی اس طرح کی ہوگی. ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اگر ہندوانہ رسم کی ہندوؤں کے یہاں رسم ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ہندوانہ رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مسلمانوں کے یہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے والدین بھی کھا سکتے ہیں، اس کے گھر کے ہر شخص کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور کچا ہی گوشت تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ جو عقیقے میں دعوت کی جاتی ہے، باقاعدہ کارڈ چھپتا ہے اور تحفے تحائف جو ہے ادھر سے ادھر تبادلہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں نا زیادہ صحیح نہیں ہیں، بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ کچا گوشت تقسیم کر دیا جائے. وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم.